نور اپنے والدین کے ساتھ اس بہت بڑے ڈاکٹر کی کلینک میں بیٹھی تھی جو کہ شہر کا بہترین آنکھوں کا ڈاکٹر تھا۔ کہنے لگا، دیکھیں میں آپ کو کوئی بھی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا، لیکن آپ کی بیٹی کبھی بھی دیکھ نہیں سکتی۔ یہ سننا تھا کہ نور کی والدہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے تھے۔ نور بالکل ہکی بکی بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہم نے اچھے طریقے سے معائنہ کیا ہے، ان کی ایک آنکھ تو بالکل بھی دیکھنے سے قاصر ہو چکی ہے اور دوسری آنکھ بھی 50% ہی دیکھتی ہے۔ بہت جلد ان کی وہ آنکھ بھی دیکھنا بند کر دے گی۔ اس ڈاکٹر نے تو جیسے نا امید کر کے رکھ دیا تھا۔ نور بڑے صبر سے بیٹھی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اگر ان کے سامنے رونا دھونا مچانے لگی تو یہ دونوں تو بالکل ہی ہمت ہار جائیں گے۔ کہنے لگی، امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ابھی مجھے سب کچھ نظر آتا ہے۔ اللہ کی ذات سے مایوس مت ہوا کریں، مجھے اپنے رب پر یقین ہے، وہ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے گا۔ ماں نے بچی کو سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، کہنے لگی انشاءاللہ۔ لیکن نور کا تعلیمی سلسلہ بند کروا دیا گیا تھا کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر مزید اس نے کتابوں پر نظریں جمائیں، جو تھوڑا بہت نظر آتا ہے وہ بھی غائب ہو جائے گا۔ ابھی بھی چشمہ پہننے کے باوجود اسے دھندلا دھندلا ہی سب کچھ دکھائی دیتا تھا۔ پڑھائی کیا چھوٹی، اس کا تو جیسے سب کچھ چھوٹ گیا تھا۔ نور کو یاد آنے لگا کہ ہر سال اول نمبر لیتی تھی۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں تو اسے بڑی ستائش سے دیکھتی تھیں۔ اس کی ٹیچر کہتی تھی کہ نور تم مستقبل میں ضرور کچھ کر کے دکھاؤ گی، لیکن کیا خبر تھی کہ آنکھوں کا نور ہی جاتا رہے گا۔ شروع میں نور کو ایک آنکھ سے ٹھیک نظر آتا تھا لیکن دوسری آنکھ سے دھندلا دھندلا دکھائی دیتا تھا، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی اور نہ ہی چشمہ لگانے کو اہمیت دی۔ لیکن اب مسئلہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ نور بے تحاشا خوبصورت قسم کی لڑکی تھی، لیکن اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے اسے 10ویں جماعت کے بعد ہی اپنا تعلیمی سلسلہ ختم کرنا پڑا۔ لیکن آہستہ آہستہ نور کی آنکھوں کی روشنی اس قدر کم ہو گئی تھی کہ بس اسے اب پرچھائیاں سی دکھتی تھیں۔ چہرے بالکل دھندلے دھندلے سے لگتے تھے، ٹھیک سے اسے چشمہ پہن کر بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس دن وہ بہت روئی تھی، جائے نماز بچھا کر کہنے لگی، اے اللہ، میرا کیا قصور تھا؟ تو نے مجھے حسن دیا، خوبصورتی دی، اچھی ذہانت دی، مجھے آنکھوں کی روشنی سے بھی نوازا، لیکن اب کیوں مجھ سے یہ نعمت چھین رہے ہیں؟ والدین الگ پریشان تھے کیونکہ سارے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ نور کو اب نظر نہیں آتا۔ چند دن بعد جو قیامت نور پر گزری، اس کا دل بالکل مرجھا کر رہ گیا تھا۔ بچپن سے ہی اس کی دادی نے اس کے چچا زاد کزن سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا اور دونوں گھر والوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ نور کو بھی اپنے چچا زاد کزن سے محبت ہو چکی تھی۔ اکثر وہ گھر پر آیا کرتا تھا تو دونوں کے درمیان باتوں کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھا۔ کبھی کہہ دیتا تھا، نور مجھے کھانے میں یہ پسند ہے، میں آؤں تو تم شامی کباب ضرور بنانا۔ کبھی کہہ دیتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد ہم ہنی مون کے لیے بیرون ملک جائیں گے۔ اس کے چاچا کافی امیر تھے اور نور کی خوبصورتی سے اس کا کزن متاثر تھا، لیکن جیسے یہ پتہ چلا کہ نور کی آنکھوں کا نور تقریباً جا چکا ہے تو چاچا چاچی نور کے گھر آئے تھے۔ فرمان ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، حالانکہ اپنی والدہ کے ساتھ مل کر نور نے فرمان کی پسند کی ہر چیز بنائی تھی۔ چاچا جی پہلے تو اس بات پر افسوس کرنے لگے کہ ڈاکٹر نے بھی نور کو جواب دے دیا۔ اس کی والدہ تو چچی کے پاس بیٹھی روئے جا رہی تھیں۔ نور کے والدین کہنے لگے، ہم پھر بھی ہر ممکن جگہ پر اس کا علاج کروائیں گے، لیکن نور کے چچا کہنے لگے، بھائی صاحب، شہر کا یہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا جس کو آپ نے دکھایا ہے، باہر سے ڈگریاں لے کر آیا ہے، اگر اس کے بس کی بات نہیں تو پھر سمجھیں کہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں۔ والدہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ کیا کہنا ہے؟ فرمان اب نور کے لیے شادی کو راضی نہیں۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ گھر کی بچی ہے، بے سہارا ہے، اندھی بھی ہونے والی ہے، یہ سمجھو ہو ہی چکی ہے، ہم سہارا نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ اس بار چچی کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ نور کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا، لیکن فرمان نہیں مانتا۔ کہنے لگا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ شاید انسان شادی اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی بیوی اس کی آدھی ذمہ داریاں سنبھالے، اور نور تو مجھ پر ہی بوجھ بن جائے گی۔ ہم نے تو بہت سمجھایا اپنے بیٹے کو، لیکن آپ کو تو پتہ ہے جوان خون ہے، کہاں کسی کی سنتے ہیں، اس لیے ہم بہت ہی معذرت چاہتے ہیں کہ ہم اس رشتے کو آگے نہیں نبھا سکتے۔ فرمان کو ویسے بھی اپنے آفس کی ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور فرمان کہہ رہا ہے کہ وہی شادی کرے گا۔
یہ خبر جہاں نور کے والدین پر کسی بم کی طرح پھٹی تھی، نور کا دل بھی افسردہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ نور نے اس بات کا بہت صدمہ لیا تھا کیونکہ فرمان سے بہت محبت کرتی تھی، اپنی آنکھوں میں ہمیشہ اسی کے خواب سجائے تھے۔ ایک ہی بات پر سلسلہ ختم ہو چکا تھا، دوسرا آنکھوں سے نظر آنا بھی تقریباً بند ہو چکا تھا، اور اس پر فرمان نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ نور نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ نور ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی تھی، لائٹ بجھا کر رکھتی تھی، روتی رہتی تھی کہ اے اللہ، کاش تو نے مجھے آنکھوں کا نور دیا ہی نہ ہوتا، میں نے اس دنیا کے حسین رنگ دیکھے ہی نہ ہوتے تو شاید مجھے افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے اب آنکھوں میں اندھیرا آنے لگا ہے، لوگوں کے رویے نظر آنے لگے ہیں۔ وہ فرمان اور چاچا چاچی جو اس پر کبھی جان چھڑکتے تھے، اس کے حسن کے قصیدے پڑھتے تھے، آج اسے ٹھکرا کر جا چکے تھے۔ نور کا تو یہ حال تھا کہ زندگی سے ہی مایوس ہو چکی تھی۔ کہتی تھی اللہ، مجھے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، تو مجھے اپنے پاس بلا لے، کیونکہ اب لوگوں کے اس طرح کے حد تک امیز رویے مجھے دیکھنے پڑیں گے اور میں یہ سب کچھ سہ نہیں پاؤں گی۔ نور ان دنوں بہت مایوس ہو چکی تھی، نہ کسی کے گھر جاتی تھی نہ آتی تھی، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ اس کی والدہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھیں کہ زندگی کی اس حقیقت کو قبول کر لے۔ اس کے بعد نور کے کئی رشتے آئے، سب کے سامنے اس کی ماں اس کا بازو پکڑ کر اس کو بٹھا دیتی، لیکن وہ بھی اسے ٹھکرا کر چلے جاتے۔ دھندلی دھندلی آنکھوں سے اس نے دیکھا تھا، وہ نوجوان ذرا بھی خوبصورت نہ تھا، اس کے باوجود منہ پر انکار کر کے چلا گیا کہ میں کسی بھی اندھی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ نور کا تو جی چاہا کہ وہ اپنی جان ہی لے لے، اتنی زیادہ تذلیل اس نے پہلے سوچی بھی نہ تھی۔ اب وہ بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ اس دن روتے ہوئے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، امی پلیز میرے لیے دوبارہ رشتہ نہ دیکھیے گا، مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی۔ اس کی والدہ بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے ہر وقت ڈپریشن کی مریضہ ہو گئی تھیں۔ والد الگ پریشان تھے، ابھی تو نور کی عمر 20 سال تھی، اچھے رشتے بھی آ رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی بے نوری کی وجہ سے کوئی بھی اسے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی عمر کچھ بڑھ جاتی تو پھر تو شاید رشتے بھی نہ آتے۔ اپنوں نے ہی بہت بڑا گھاؤ دیا تھا، غیروں سے کیا شکوہ کر سکتے تھے؟ سگے چاچا نے جب قبول نہیں کیا تو پھر غیروں سے کیا شکایت کرتے؟ پڑوس میں ہی نئی لوگ آ کر آباد ہوئے تھے اور ان کے گھر میں ان کے بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ ان کی والدہ کو بھی بلاوا دیا گیا تھا۔ انہوں نے جب نور سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تو نور نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی اماں مجھے کہیں نہیں جانا، کسی سے نہیں ملنا۔ انہوں نے بہت چاہا کہ نور ان کے ساتھ چلی جائے، اس کا دل بہل جائے گا، لیکن وہ لوگوں کے رویوں اور باتوں کی وجہ سے بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی، اس لیے اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ اس کی والدہ شادی پر جا چکی تھیں، گھر پر اس وقت نور تھی، اس لیے کمرے سے نکل کر صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ صحن میں بیٹھی چاروں طرف اپنے گھر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے بالکل دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا، اپنی آنکھوں کے اس اندھے پن سے وہ بہت تنگ آ چکی تھی۔ برابر والے گھر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ناچنے والوں کا شور ہو رہا تھا۔ نور کو فرمان کی باتیں یاد آنے لگیں، شادی کے حوالے سے کتنے پلان بنائے تھے، نکاح مہندی والے دن کریں گے، پھر ایک ساتھ بیٹھیں گے، اسٹیج جھولے کی طرح سے سجایا جائے گا، مہندی کے کپڑے بالکل میچنگ پہنیں گے۔ یہ ساری باتیں جب نور کو یاد آنے لگیں تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ اب بھی وہ فرمان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بامشکل ہی دھیرے دھیرے چلتے ہوئے دروازے تک آئی، کہنے لگی کون؟ تو بیرونی جانب سے ایک مردانہ آواز آئی، کہنے لگا میں ہوں، دروازہ کھولیں۔ نور کہنے لگی میں کون؟ کہنے لگا میرا نام اسامہ ہے، دروازہ کھولیے، میں آپ کے پڑوس سے آیا ہوں، آپ کی والدہ نے بھیجا ہے۔ نور نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی، جو کہ نور کو اتنی دھندلی لگ رہی تھی کہ لگتا تھا کہ ایک کی بجائے 4 پلیٹیں اس کے سامنے ہیں۔ نور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پکڑے کیسے۔ کچھ دیر یہی سوچتی رہی۔ اس نوجوان کا چہرہ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نور کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر اسامہ ضرور اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ خوبصورتی اور معصومیت کا شہکار تھی۔ وہ لڑکا کچھ دیر تو اپنی نظر ہی پلٹنا بھول گیا۔ سفید دودھیا رنگت، گولڈن براؤن بال، ویسے ہی ہم رنگ بادامی آنکھیں، کسی ساگر کی طرح گہری، جن میں اس وقت نمی تھی۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ لڑکی کسی بات پر روئی روئی سی ہے، لیکن اسامہ کو یہ تھا کہ یہ کھانے کی پلیٹ کیوں نہیں پکڑ رہی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی یہ کھانے کی پلیٹیں کچن میں لے جائیں۔ اس وقت وہ اکیلی گھر پر تھی اور اس کی والدہ نے ہی اسامہ کے ہاتھ کھانا بھجوایا تھا۔
وہ تو منع کر رہی تھیں لیکن اسامہ کی والدہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی نہیں آئی لیکن کھانا ضرور بھجوائیں گے۔ اسے یہ بات بڑی عجیب لگی، وہ کیسے راستہ دے کر اسے کہہ سکتی تھی؟ کسی اجنبی کو اتنی جلدی اپنے گھر آنے کی دعوت کیسے دی؟ بہرحال اس نے کھانے کی پلیٹیں اٹھا کر کچن میں رکھ دیں۔ کافی دیر سے وہ یہی کام کر رہا تھا۔ مہندی کی رسم ہونے کے بعد جب سب مہمان جا چکے تھے تو بچا ہوا کھانا اس کی والدہ محلے میں بٹوا رہی تھی اور ڈیوٹی اسامہ کی ہی لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگا ایک گلاس ٹھنڈا یخ پانی مل سکتا ہے؟ سامنے ہی صحن میں فریج رکھی ہوئی تھی۔ نور نے فریج کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی وہاں ٹھنڈا پانی ہے اور گلاس بھی کچن میں موجود ہے، آپ جا کر پی سکتے ہیں۔ یہ سن کر بھی اسامہ کو حیرت ہوئی، بڑی عجیب اور بدتمیز لڑکی ہے، نہ اپنا کھانا خود کچن میں رکھا اور نہ ہی پانی۔ بہرحال اس نے کچن سے گلاس لیا، پھر اس فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی، 2-3 گلاس ٹھنڈے پانی کے پیے اور شکریہ کہتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ اگلی بار اسے اسامہ نے چھت پر دیکھا تھا، وہ پرندوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کا حسن تو ایک طرف جو دیکھے وہ دیوانہ ہو جائے۔ لیکن اسامہ کے ہوش اس وقت اڑے جب ایک بہت بڑی چیل اڑتی ہوئی اس لڑکی کے سر کے پاس منڈلانے لگی۔ شاید اس لڑکی نے سونے کے ٹاپس پہن رکھے تھے۔ حیرت اسامہ کو یہ دیکھ کر ہوئی کہ وہ لڑکی بالکل خاموشی سے ویسے ہی کھڑی تھی۔ کوئی چیز اس کے سر کے پاس سے گزر گئی، نہ وہ چلا رہی تھی نہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسامہ اور اس لڑکی کی چھت ایک ہی دیوار تھی۔ اب جب وہ چیل نیچے کی جانب آئی تو اس لڑکی کے کان پر اس نے جھپٹا مارنے کی کوشش کی۔ بے اختیاری اسامہ دیوار پھلانگ کر اس لڑکی کے پاس آیا اور لڑکی کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کیا۔ وہ لڑکی گھبرا کر اس کے ساتھ لگی۔ اسامہ اس چیل کو پیچھے کر رہا تھا، لیکن بے ساختہ چیل کی آواز سن کر نور خوف سے بالکل اسامہ کے پہلو سے جا لگی تھی۔ اسامہ ہاتھ سے چیل اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ چیل وہاں سے جا چکی تھی، لیکن پھر احساس ہوا کہ وہ لڑکی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اسامہ کہنے لگا کہ اب چیل جا چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نور کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً سے اسامہ سے پیچھے ہٹی۔ کہنے لگا کہ کب سے وہ چیل آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آتا کیا؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ چیل تو آپ کے کان کے ٹاپس کے ساتھ ساتھ آپ کا کان بھی کاٹ کر لے جاتی۔ نور رونے لگی۔ اس لڑکی کا رونا بھی اسامہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رو کیوں رہی ہے۔ کہنے لگا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگی مجھے نظر نہیں آتا، مجھے کیا پتا کہ چیل میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ یہ سن کر اسامہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی آنکھوں سے بے نور بھی ہو سکتی ہے۔ نور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے چھت کی سیڑھیوں تک پہنچی اور ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے وہ چھت کے نیچے اترنے لگی۔ اسامہ کو بہت افسوس ہوا، دکھ بھی ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اسامہ کو یاد آنے لگا کہ اس لیے اسے اس دن کہہ رہی تھی کہ کچن میں کھانا رکھو، فریج سے پانی لے لو۔ اسے نور اتنی اچھی لگنے لگی کہ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سن کر اسامہ کی والدہ نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ میں کسی بھی اندھی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ کہنے لگا امی اس میں نور کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کی والدہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے اپنے والد سے بھی یہ بات کی لیکن وہ بھی منع کرنے لگے۔ بھائی بھابھی کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن وہ اپنی بات پر بس ایک ہی بات کہنے لگا کہ اگر آپ نے نور کا 2 دن میں رشتہ نہیں مانگا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ واپس آپ لوگ میری شکل نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ بات سن کر ماں باپ دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ جب وہ نور کا رشتہ مانگنے لگے تو اس کے والدین حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ اسامہ ایک خوش شکل نوجوان تھا، اچھا کماتا تھا اور ان کی بیٹی سے تو کوئی اپاہج بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس لیے انہیں بہت حیرت ہوئی تھی جب نور کی والدہ نے یہ پوچھا کہ آپ نور سے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی والدہ کہنے لگی یہ ہماری خواہش نہیں ہے، یہ اسامہ کی خواہش ہے۔ ہم نے تو بہت سمجھایا لیکن جب وہ مانتا ہی نہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ سن کر نور کی والدہ کچھ پریشان ہو گئی تھیں، کہنے لگیں کہیں یہ تو نہیں کہ اسامہ جذباتی فیصلہ کر رہا ہے، کل کو نور کو چھوڑ کر تو نہیں جائے گا۔ اس کی والدہ کہنے لگی نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ہم اس سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر تم نور سے شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کر کرنا کہ اس کے ساتھ ساری زندگی نبھانی پڑے گی۔ ہم کسی اپاہج کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر نور کی والدہ خوش ہو گئیں۔ اسامہ کے ساتھ نور کا رشتہ طے ہو چکا تھا، لیکن نور اس چیز کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ کیسے کوئی خوش شکل نوجوان اس سے شادی کی خواہش کر سکتا ہے۔ اسے لگا شاید ہی اسامہ کا جذباتی فیصلہ ہے،
کہیں یہ نہ ہو کہ شادی کے کچھ عرصے بعد اسے چھوڑ دے یا اسے تنگ آ جائے، کیونکہ اسے اب بالکل بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ نور کی شادی بھی اسامہ سے ہو گئی۔ اس دن اسامہ بہت خوش تھا، لیکن نور نہیں تھی، بالکل چپ چاپ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح سے اسامہ کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ وہ تو تنگ آ جائے گا، مرد کبھی بھی عورت کی خامی کو زیادہ دیر تک برداشت کر کے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہاں موجود سب لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ شادی زیادہ عرصہ تک نہیں چل سکے گی، طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے نور کا بھی دل خوف سے ہلکورے مار رہا تھا۔ اس کی جیٹھانی نے نور کو اسامہ کے کمرے میں بٹھایا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اسامہ کمرے میں آیا، اس کے قدموں کی چاپ سن کر نور سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسامہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کی خوبصورت حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ بہت خوش تھا کہ اسے اس کی محبت مل گئی ہے، لیکن نور کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا کہ کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ نور نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے، مجھ سے تنگ تو نہیں آ جائیں گے؟ کیونکہ میرے تو بچپن کے منگیتر نے بھی اتنا بڑا حوصلہ نہیں دکھایا۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں اس کی بچپن کی محبت اور پہلی محبت تھی۔ بچپن کی محبت کبھی بھی انسان بھولتا نہیں ہے، لیکن وہ بھول گیا، پتہ نہیں کیوں۔ لیکن نور شادی کی پہلی رات سے فرمان کی باتوں کا ذکر کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، دعوے کرنے والے صرف دعوے ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ انسان پر مشکل وقت آئے تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے۔ اس نے نور کی آنکھوں پر بوسہ دیا تھا، کہنے لگا آج سے تمہیں اپنی آنکھوں سے یہ ساری دنیا دکھاؤں گا۔ میری آنکھوں سے دنیا دیکھو گی نا نور؟ وہ کہنے لگی آپ دکھائیں گے تو ضرور دیکھوں گی۔ اس طرح سے ہی ہوا تھا۔ اسامہ کے والدین پہلے ہی یہ کہہ چکے تھے کہ وہ نور کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، جو کچھ کرنا ہے اسامہ کو ہی کرنا تھا۔ اس لیے چند روز تو ناشتہ بھی نور کو وہی بنا کر دیتا رہا، اسے کچن میں لے آیا، اسے ہر چیز سمجھانے لگا، ایسے بتانے لگا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ آہستہ آہستہ نور کافی حد تک سمجھ چکی تھی کہ سامان کہاں رکھا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ کافی کام سیکھ بھی گئی تھی۔ اسامہ نور سے بہت محبت کرتا تھا، بار بار فون کرتا، اس کی خیریت پوچھتا۔ بہت جلدی اسامہ کے تعاون سے نور نے سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ ایک بار نور کہنے لگی کہ مجھے بس ایک بات کا کلک ہے، اللہ سے بس ایک بات کی شکایت رہتی ہے کہ کاش کچھ دیر کے لیے میری آنکھوں کا نور مجھے واپس کر دے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اسامہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا، کہنے لگا تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو؟ نور کہنے لگی ہاں۔ وہ کہنے لگا کہو تو اپنی آنکھیں تمہیں دے دوں۔ نور کچھ بھی نہیں کہہ سکی کہ اتنی محبت کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ زندگی میں اندھیرا آ چکا تھا، کبھی بھی اس کی زندگی روشن نہیں ہو سکتی تھی۔ کہنے لگی نہیں اسامہ مجھے اپنی آنکھوں کا نور چاہیے۔ کہنے لگا کہ دعا کرتا ہوں، تمہارے لیے اللہ پر یقین بھی ہے۔ کہنے لگی لگتا ہے کہ میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ پھر کہنے لگی کہ پتہ ہے جنت میں سب سے پہلے میں اپنے رب سے یہی خواہش کروں گی کہ وہ مجھے آپ کا چہرہ دکھا دے۔ پھر کہنے لگی جنت میں تو اندھوں کو بھی نظر آتا ہوگا، میں جنت میں تو آپ کو دیکھ سکوں گی نا، کیونکہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ اسامہ اس کی بات سن کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ مجھے اپنے رب پر یقین ہے، تم دنیا میں بھی دیکھو گی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک بار نور چھت پر کپڑے اتارنے گئی تھی کیونکہ بارش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ چھت پر کپڑے اتارنے گئی، بارش سے ساری سیڑھیاں بھیگ چکی تھیں۔ اس نے جلدی سے کپڑے اتارے اور جیسے ہی چھت کی سیڑھیاں نیچے اترنے لگی، اس کا پاؤں پھسل گیا، سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ اس کی ساس اور جیٹھانی اسے ہسپتال لے گئی۔ جب اسامہ وہاں پہنچا تو آپریشن تھیٹر میں تھی، اس کے سر پر بہت گہری چوٹ لگی تھی اور اس کے سر کا آپریشن چل رہا تھا، لیکن ڈاکٹر زیادہ پر امید نہ تھے کیونکہ خون بہت بہہ چکا تھا۔ اسامہ اللہ کے حضور دعا کرنے لگا کہ مجھ سے کبھی بھی نور کو مت چھیننا، مجھ سے اتنی بڑی آزمائش مت لینا، ویسے بھی تو اپنے بندوں پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکیں۔ گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا نور بالکل ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے، شاید آپ کی بیوی دیکھ نہیں سکتی تھی ٹھیک سے، اس کی آنکھوں میں لگے لینس میں کچھ مسئلہ آ گیا تھا، ہم نے آپریشن سے وہ بھی ٹھیک کر دیا ہے، ہمیں بڑی امید ہے کہ اب آپ کی بیوی دیکھ سکے گی۔ اسامہ اللہ کا شکر گزار کرنے لگا۔ جب نور کی آنکھوں کی پٹی کھلی، نور کو سب کچھ ٹھیک سے نظر آ رہا تھا۔
دونوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور پھر شکر گزاری کے لیے عمرے کے لیے چلے گئے۔ اللہ پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔